نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم فقہنا فی الدین۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 59، لفظی ترجمہ، روٹ ورڈ اور تفسیر۔ ان بے شک مثلا مثال عیسیٰ کی عند اللہ اللہ کے نزدیک کمثل آدم مانند مثال آدم کے ہے، خلقہ اس نے پیدا کیا اس کو من تراب مٹی سے، ترابا روٹ ہے اس کا، خاک ڈسٹ، خشک مٹی جس میں نمی نہ ہو، جسے ہوا اڑے پھرے لے کے، ثم پھر قال فرمایا لہو اس کو کن ہو جا، فیکون پس وہ ہو گیا۔ تفسیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ، بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک ایسے ہے، کمثل آدم جیسے آدم کی ہے۔ اب یہاں ایک سوال کا جواب دیا جا رہا ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ آیت نازل ہوئی تھی وفد نجران کی آمد کے موقع پر، پیچھے بھی ہم نے پڑھا ہے۔ وفد نجران کب آیا تھا؟ 9 ہجری کو۔ 9 ہجری کو عام الوفود کہا جاتا ہے، اور اس میں لوگ جگہ جگہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے۔ جب مکہ فتح ہوا تو وہ لوگ جو انتظار میں تھے کہ ہم کس کا ساتھ دیں، جب انہوں نے دیکھا کہ مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کنٹرول میں آ گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مالک ہو گئے ہیں، تو عرب میں اس وقت جتنے بھی لوگ وہاں بستے تھے تو وہ بے شمار لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کرنے لگے، اطاعت کا وعدہ کرتے تھے، اور اسی کے بارے میں آتا ہے نا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ یہ وفد یہی کہ لوگ گروہ در گروہ داخل ہو رہے تھے اسلام میں۔ 9 ہجری کو نصارہ کا وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی باتیں بتائیں تو ان کے کچھ اعتراضات تھے، تو یہ سورت کا ابتدائی حصہ جو ہے ان کی بہت سی غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے اتاری گئی تھی۔ یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، کس لیے کہتے تھے کہ وہ اللہ کا کلمہ ہے، یہاں سے انہوں نے تفسیر غلط کی۔ کلمۃ اللہ منہ سے مراد وہ لیتے تھے کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ من کچھ کے معنوں میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ من سے مراد اللہ کا حصہ ہے، نعوذ باللہ، حالانکہ من جو ہے ہمیشہ حصے کے لیے نہیں آتا۔ مثلا اگر میں آپ کو پانی دوں تو آپ اگر کہیں کہ یہ میری طرف سے ہے تو یہ کیا میرے جسم کا حصہ ہے، میری ذات کا حصہ ہے؟ نہیں، میری طرف سے چیز ملنے کا مطلب یہ تھوڑا ہی ہے کہ یہ میری ذات کا حصہ ہے یا میرے جسم کا حصہ ہے۔ انہوں نے من کا معنی ہی غلط کیا اور کہا کلمۃ اللہ منہ کا جو معنی بتا دیا کلمۃ اللہ کہ وہ اللہ کا حصہ ہے، کہ اللہ تعالیٰ ان کی غلط فہمی دور کر رہا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ عیسیٰ کی مثال ایسے ہے جیسے آدم کی مثال ہے۔ آدم علیہ السلام کی مثال کیا ہے؟ خلقہ من تراب، اللہ نے ان کو مٹی سے پیدا کیا، ثم قال لہ کن فیکون، پھر اس مٹی کے بنے ہوئے مجسمے کو کہا جاؤ، اٹھ جاؤ، بولو، تو وہ چلنے بھی لگے اور بولنے بھی لگے، انسان بن گئے۔ اب دیکھیے کہ دنیا میں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش مختلف طرح سے نہیں ہوئی۔ آدم علیہ السلام وہ تھے جن کے نہ باپ تھے نہ ماں،
अम्मा हवा वो थी जिनकी माँ नहीं थी, आदम से वो पैदा हुई थी। फिर ईसा अलैहिस्सलाम वो जिनकी माँ थी, बाप ना था। आम इंसान है जिनके माँ बाप दोनों थे। हालांकि 4 मिसालें हैं, तो ईसा अलैहिस्सलाम की मिसाल आदम की मिसाल से मिलती जुलती है। अगर अल्लाह ताला आदम अलैहिस्सलाम को बिन माँ बाप के पैदा कर सकता है, तो ईसा अलैहिस्सलाम को बिन बाप क्यों नहीं पैदा कर सकता? अल्लाह जो चाहे कर सकता है और वो करने पे कादिर है, वो करता भी है। सदकल्लाहुल अज़ीम।